سر گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%، وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے، ایک لمیٹڈ ہے، کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی. کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے دیور آؤٹ سائڈ آن دی روڈس اور دیور ڈیمانڈنگ کہ 50% کیا جائے، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 7% سے کم کر کے آپ نے 10% کیا. اس کو تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت جو لیول ہے وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے سیکرٹری کا بہت کچھ ہے. لیکن ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرنا ہونی چاہیے. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا ایف کے چیئرمین صاحب. آ جائیں گے. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000. میں چاہتا ہوں خوشحال صاحب بنا دیں، آپ بنا دیں ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے، جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہے. کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں یا یہ لانگ رن، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے، تو کیا یہ کیش ہی اکانومی ہماری چلے گی اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال بات ہو سکے؟ تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے کوئی سیلری کی بات ہو، پینشن کی بات ہو، صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں، اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہے اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے، ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں، اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک اٹس دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%، رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں، ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے، اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آور رسپانس بیک ٹو دوز پیپل who are paying taxes in this country کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں، اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے، بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ.
We start with the deficit. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں, تو اگر ہم یہ 1.9% اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں, اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے, which is not the right way and it's not sustainable for this country. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈز, ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کرٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی, اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کریٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا, سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی, اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا, 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا, اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے, جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور 10 آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے, ریسورسز کو دیکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرتی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے, اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ, کہ ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں, بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کریٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی, لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے.